اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ سب خوبیاں اللہ کو جس نے آسمان اور زمین بنائے اور اندھیریاں اور روشنی پیدا کی، اس پر کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک میعاد کا حکم رکھا اور ایک مقررہ وعدہ اس کے یہاں ہے، پھر تم لوگ شک کرتے ہو۔ اور وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین کا، اسے تمہارا چھپا اور ظاہر سب معلوم ہے اور تمہارے کام جانتا ہے۔ اور ان کے پاس کوئی بھی نشانی اپنے رب کی نشانیوں سے نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا، تو اب انہیں خبر ہوا چاہتی ہے اس چیز کی جس پر ہنس رہے تھے۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپا دی؟ انہیں ہم نے زمین میں وہ جماؤ دیا جو تم کو نہ دیا، اور ان پر موسلا دھار پانی بھیجا اور ان کے نیچے نہریں بہائیں، تو انہیں ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا اور ان کے بعد اور سنگت اٹھائی۔ اور اگر ہم تم پر کاغذ میں کچھ لکھا ہوا اتارتے کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے، جب بھی کافر کہتے کہ یہ نہیں مگر کھلا جادو، اور بولے ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو کام تمام ہو گیا ہوتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم نبی کو فرشتہ کرتے جب بھی اسے مرد ہی بناتے اور ان پر وہی شبہ رکھتے جس میں اب پڑے ہیں۔ اور ضرور اے محبوب تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ٹھٹھا کیا گیا، تو وہ جو ان سے ہنستے تھے ان کی ہنسی انہی کو لے بیٹھی۔ تم فرما دو زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ تم فرماؤ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ تم فرماؤ اللہ کا ہے، اس نے اپنے کرم کے ذمے پر رحمت لکھ لی ہے۔ بے شک ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، اس میں کچھ شک نہیں۔ وہ جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی ایمان نہیں لاتے، اور اسی کا ہے جو کچھ بستا ہے رات اور دن میں، اور وہی ہے سنتا جانتا۔ تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا کسی اور کو والی بناؤں؟ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، اور وہ کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے۔ تم فرماؤ مجھے حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے گردن رکھوں اور ہرگز شرک والوں میں سے نہ ہونا۔ تم فرماؤ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، اس دن جس سے عذاب پھیر دیا جائے، ضرور اس پر اللہ کی مہر ہوئی اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور اگر تجھے اللہ کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر، اور وہی ہے حکمت والا خبردار۔ تم فرماؤ سب سے بڑی گواہی کس کی؟ تم فرماؤ کہ اللہ گواہ ہے مجھ میں اور تم میں، اور میری طرف اس قرآن کی وحی ہوئی ہے کہ میں اس سے تمہیں ڈراؤں، اور جن جن کو پہنچے تو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور خدا ہیں؟ تم فرماؤ کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا۔ تم فرماؤ کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ جن کو ہم نے کتاب دی اس نبی کو پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتیں جھٹلائے؟ بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے۔ اور جس دن ہم سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے فرمائیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ پھر ان کی کچھ بناوٹ نہ رہی مگر یہ کہ بولے ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم کہ ہم مشرک نہ تھے۔ دیکھو کیسا جھوٹ باندھا خود اپنے اوپر، اور گم گئی ان سے جو باتیں بناتے تھے۔ اور ان میں کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگاتا ہے، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں کہ اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کان میں ٹینٹ، اور اگر ساری نشانیاں دیکھیں تو ان پر ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ جب تمہارے حضور تم سے جھگڑتے حاضر ہوں تو کافر کہیں یہ تو نہیں مگر اگلوں کی داستانیں، اور وہ اس سے روکتے اور اس سے دور بھاگتے ہیں اور ہلاک نہیں کرتے مگر اپنی جانیں، اور انہیں شعور نہیں۔ اور کبھی تم دیکھو جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کاش کسی طرح ہم واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی آیتیں نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہو جائیں، بلکہ ان پر کھل گیا جو پہلے چھپاتے تھے، اور اگر واپس بھیجے جائیں
तो फिर वही करें जिससे मना किए गए थे, और बेशक वो जरूर झूठे हैं। और बोले वो तो यही हमारी दुनिया की जिंदगी है और हमें उठना नहीं। और कभी तुम देखो जब अपने रब के हुजूर खड़े किए जाएंगे, फरमाएगा क्या ये हक नहीं? कहेंगे क्यों नहीं, हमें अपने रब की कसम। फरमाएगा तो अब अजाब चखो, बदला अपने कुफ्र का। बेशक हार में रहे वो जिन्होंने अपने रब से मिलने का इनकार किया, यहां तक कि जब उन पर कयामत अचानक आ गई, बोले हाय अफसोस हमारा इस पर कि उसके मानने में हमने तकसीर की, और वो अपने बोझ अपनी पीठ पर लादे हुए हैं। अरे कितना बुरा बोझ उठाए हुए हैं। और दुनिया की जिंदगी नहीं मगर खेल कूद, और बेशक पिछला घर भला उनके लिए जो डरते हैं। तो क्या तुम्हें समझ नहीं? हमें मालूम है कि तुम्हें रंज देती है वो बात जो ये कह रहे हैं, तो वो तुम्हें नहीं झुठलाते, बल्कि जालिम अल्लाह की आयतों से इनकार करते हैं। और तुमसे पहले रसूल झुठलाए गए तो उन्होंने सब्र किया उस झुठलाने और ईजाएं पाने पर, यहां तक कि उन्हें हमारी मदद आई। और अल्लाह की बातें बदलने वाला कोई नहीं। और तुम्हारे पास रसूलों की खबरें आ ही चुकी हैं। और अगर उनका मुंह फेरना तुम पर शाख गुजरा है, तो अगर तुमसे हो सके तो जमीन में कोई सुरंग तलाश कर लो या आसमान में जीना, फिर उनके लिए निशानी ले आओ। और अल्लाह चाहता तो उन्हें हिदायत पर इकट्ठा कर देता। तो ऐ सुनने वाले, तू हरगिज नादान न बन। मानते तो वही हैं जो सुनते हैं, और उन मुर्दा दिलों को अल्लाह उठाएगा, फिर उसकी तरफ हांके जाएंगे। और बोले उन पर कोई निशानी क्यों न उतरी उनके रब की तरफ से। तुम फरमाओ कि अल्लाह कादिर है कि कोई निशानी उतारे, लेकिन उनमें बहुत नीरे जाहिल हैं। और नहीं कोई जमीन में चलने वाला और न कोई परिंद कि अपने परों पर उड़ता है, मगर तुम जैसी उम्मतें हमने इस किताब में कुछ उठा न रखा, फिर अपने रब की तरफ उठाए जाएंगे। और जिन्होंने हमारी आयतें झुठलाई बहरे और गूंगे हैं अंधेरों में। अल्लाह जिसे चाहे गुमराह करे और जिसे चाहे सीधे रास्ता डाल दे। तुम फरमाओ भला बताओ तो अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आए या कयामत कायम हो, क्या अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे? अगर सच्चे हो बल्कि उसी को पुकारोगे, तो वो अगर चाहे जिस पर उसे पुकारते हो उसे उठा ले, और शरीकों को भूल जाओगे। और बेशक हमने तुमसे पहली उम्मतों की तरफ रसूल भेजे तो उन्हें सख्ती और तकलीफ से पकड़ा कि वो किसी तरह गिड़गिड़ाएं। तो क्यों न हुआ कि जब उन पर हमारा अजाब आया तो गिड़गिड़ाए होते, लेकिन उनके तो दिल सख्त हो गए और शैतान ने उनके काम उनकी निगाह में भले कर दिखाए। फिर जब उन्होंने भुला दिया जो नसीहतें उनको की गई थीं, हमने उन पर हर चीज के दरवाजे खोल दिए, यहां तक कि जब खुश हुए उस पर जो उन्हें मिला तो हमने अचानक उन्हें पकड़ लिया। अब वो आस टूटे रह गए तो जड़ काट दी गई जालिमों की। और सब खूबियों सराहा अल्लाह रब सारे जहान का। तुम फरमाओ भला बताओ तो अगर अल्लाह तुम्हारे कान और आंख ले ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर कर दे, तो अल्लाह के सिवा कौन खुदा है कि तुम्हें ये चीज ला दे? देखो हम किस किस रंग से आयतें बयान करते हैं, फिर वो मुंह फेर लेते हैं। तुम फरमाओ भला बताओ तो अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आए अचानक या खुल्लम खुल्ला, तो कौन तबाह होगा सिवा जालिमों के। और हम नहीं भेजते रसूलों को मगर खुशी और डर सुनाते, तो जो ईमान लाए और संवरे उनको न कुछ अंदेशा न कुछ गम। और जिन्होंने हमारी आयतें झुठलाई उन्हें अजाब पहुंचेगा, बदला उनकी बेहुक्मी का। तुम फरमा दो मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और न ये कहूं कि मैं आप गैब जान लेता हूं, और न तुमसे ये कहूं कि मैं फरिश्ता हूं। मैं तो उसी का ताबे हूं जो मुझे वही आती है। तुम फरमाओ क्या बराबर हो जाएंगे अंधे और अंधियारे? तो क्या तुम गौर नहीं करते? और इस कुरान से उन्हें डराओ जिन्हें खौफ हो कि अपने रब की तरफ यूं उठाए जाएं कि अल्लाह के सिवा न उनका कोई हिमायती हो न कोई सिफारिशी, इस उम्मीद पर कि वो परहेजगार हो जाएं। और दूर न करो उन्हें जो अपने रब को पुकारते हैं सुबह और शाम उसकी रजा चाहते। तुम पर उनके हिसाब से कुछ नहीं और उन पर तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं। फिर उन्हें तुम दूर करो तो ये काम
इंसाफ से बईद है। और यूं ही हमने उनमें एक को दूसरे के लिए फितना बनाया कि मालदार काफिर मोहताज मुसलमानों को देखकर कहें, क्या ये हैं जिन पर अल्लाह ने एहसान किया हम में से? क्या अल्लाह खूब नहीं जानता हक मानने वालों को? और जब तुम्हारे हुजूर वो हाजिर हों जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, तो उनसे फरमाओ, तुम पर सलाम। तुम्हारे रब ने अपने जिम्मे करम पर रहमत लाजिम कर ली है कि तुम में जो कोई नादानी से कुछ बुराई कर बैठे, फिर उसके बाद तौबा करे और समझ जाए, तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और इसी तरह हम आयतों को मुफस्सिल बयान फरमाते हैं, और इसलिए कि मुजरिमों का रास्ता जाहिर हो जाए। तुम फरमाओ, मुझे मना किया गया है कि उन्हें पूजूं जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो। तुम फरमाओ, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पर नहीं चलता, यूं हो तो मैं बहक जाऊं और राह पर न रहूं। तुम फरमाओ, मैं तो अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हूं और तुम उसे झुठलाते हो। मेरे पास नहीं जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो। हुक्म नहीं मगर अल्लाह का, वो हक फरमाता है और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला। तुम फरमाओ, अगर मेरे पास होती वो चीज जिसकी तुम जल्दी कर रहे हो, तो मुझ में तुम में काम खत्म हो चुका होता, और अल्लाह खूब जानता है सितमगारों को। और उसी के पास हैं कुंजियां गैब की, उन्हें वही जानता है, और जानता है जो कुछ खुशकी और तरी में है, और जो पत्ता गिरता है वो उसे जानता है। और कोई दाना नहीं जमीन की अंधेरियों में, और न कोई तर और न खुश्क, जो एक रोशन किताब में लिखा न हो। और वही है जो रात को तुम्हारी रूहें कब्ज करता है, और जानता है जो कुछ दिन में कमाओ, फिर तुम्हें दिन में उठाता है कि ठहराई हुई मियाद पूरी हो, फिर उसी की तरफ फिरना है। फिर वो बता देगा जो कुछ तुम करते थे। और वही गालिब है अपने बंदों पर, और तुम पर निगहबान भेजता है, यहां तक कि जब तुम में किसी को मौत आती है, हमारे फरिश्ते उसकी रूह कब्ज करते हैं और वो कसूर नहीं करते। फिर फेरे जाते हैं अपने सच्चे मौला अल्लाह की तरफ। सुनता है उसी का हुक्म है, और वो सबसे जल्द हिसाब करने वाला। तुम फरमाओ, वो कौन है जो तुम्हें निजात देता है जंगल और दरिया की आफतों से, जिसे पुकारते हो गिड़गिड़ाकर और आहिस्ता, कि अगर वो हमें इससे बचावे तो हम जरूर एहसान मानेंगे। तुम फरमाओ, अल्लाह तुम्हें निजात देता है उससे और हर बेचैनी से, फिर तुम शरीक ठहराते हो। तुम फरमाओ, वो कादिर है कि तुम पर अजाब भेजे, तुम्हारे ऊपर से या तुम्हारे पांव के तले से, या तुम्हें भिड़ा दे मुख्तलिफ गिरोह करके, और एक को दूसरे की सख्ती चखाए। देखो हम क्यों कर तरह तरह से आयतें बयान करते हैं कि कहीं उनको समझ हो। और उसे झुटलाया तुम्हारी कौम ने, और यही हक है। तुम फरमाओ, मैं तुम पर कुछ गड़बड़ा नहीं। हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, और अनकरीब जान जाओगे। और ऐ सुनने वाले, जब तू उन्हें देखे जो हमारी आयतों में पढ़ते हैं, तो उनसे मुंह फेर ले जब तक और बात में पड़ें। और जो कहें तुझे शैतान भुला दे, तो याद आए पर जालिमों के पास न बैठ। और परहेजगारों पर उनके हिसाब से कुछ नहीं। हाँ, नसीहत देना शायद वो बाज आएं। और छोड़ दे उनको जिन्होंने अपना दीन हंसी खेल बना लिया, और उन्हें दुनिया की जिंदगी ने फरेब दिया। और कुरान से नसीहत दो कि कहीं कोई जान अपने किए पर पकड़ी न जाए। अल्लाह के सिवा न उसका कोई हिमायती हो न सिफारिशी, और अगर अपने एवज सारे बदले दे तो उससे न लिए जाएं। ये हैं वो जो अपने किए पर पकड़े गए, उन्हें पीने का खौलता पानी और दर्दनाक अजाब, बदला उनके कुफ्र का। तुम फरमाओ, क्या हम अल्लाह के सिवा उसको पूजें जो हमारा न भला करे न बुरा, और उल्टे पांव पलटा दिए जाएं बाद इसके कि अल्लाह ने हमें राह दिखाई, उसकी तरह जिसे शैतान ने जमीन में राह भुला दी। हैरान है, उसके रफीक उसे राह की तरफ बुला रहे हैं कि इधर आ। तुम फरमाओ कि अल्लाह ही की हिदायत है, और हमें हुक्म है कि हम उसके लिए गर्दन रख दें जो रब है सारे जहान का। और ये कि नमाज कायम रखो और उससे डरो, और वही है जिसकी तरफ तुम्हें उठना है। और वही है जिसने आसमान और जमीन ठीक बनाए,
اور جس दिन पना हुई हर चीज को कहेगा हो जा, वो फौरन हो जाएगी। उसकी बात सच्ची है और उसी की सल्तनत है जिस दिन सूर फूंका जाएगा, हर छुपे और जाहिर का जानने वाला, और वही है हिकमत वाला खबरदार। और याद करो जब इब्राहिम ने अपने बाप आजर से कहा, क्या तुम बुतों को खुदा बनाते हो? बेशक मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में पाता हूं। और उसी तरह हम इब्राहिम को दिखाते हैं सारी बादशाही आसमानों और जमीन की, और इसलिए कि वो ऐनुल यकीन वालों में हो जाए। फिर जब उन पर रात का अंधेरा आया, एक तारा देखा, बोले इसे मेरा रब ठहराते हो। फिर जब वो डूब गया, बोले मुझे खुश नहीं आते डूबने वाले। फिर जब चांद चमकता देखा, बोले इसे मेरा रब बताते हो। फिर जब वो डूब गया, कहा अगर मुझे मेरा रब हिदायत न करता तो मैं भी इन्हीं गुमराहों में होता। फिर जब सूरज जगमगाता देखा, बोले इसे मेरा रब कहते हो, ये तो इन सब से बड़ा है। फिर जब वो डूब गया, कहा ऐ कौम, मैं बेजार हूं इन चीजों से जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो। मैंने अपना मुंह उसकी तरफ किया जिसने आसमान और जमीन बनाए, एक उसी का होकर, और मैं मुशरिकों में नहीं। और उनकी कौम उनसे झगड़ने लगी। कहा क्या अल्लाह के बारे में मुझसे झगड़ते हो तो वो मुझे राह बता चुका, और मुझे उनका डर नहीं जिन्हें तुम शरीक बताते हो। हाँ, जो मेरा ही रब कोई बात चाहे, मेरे रब का इल्म हर चीज को मुहीत है, तो क्या तुम नसीहत नहीं मानते? और मैं तुम्हारे शरीकों से क्यों कर डरूं, और तुम नहीं डरते कि तुमने अल्लाह का शरीक उसको ठहराया जिसकी तुम पर उसने कोई सनद न उतारी। तो दोनों गिरोहों में अमान का ज्यादा सजावार कौन है, अगर तुम जानते हो? वो जो ईमान लाए और अपने ईमान में किसी नाहक की आमेजिश न की, उन्हीं के लिए अमान है और वही राह पर हैं। और ये हमारी दलील है कि हमने इब्राहिम को उसकी कौम पर अता फरमाई, हम जिसे चाहे दर्जों बुलंद करें। बेशक तुम्हारा रब इल्म और हिकमत वाला है। और हमने उन्हें इसहाक और याकूब अता किए, उन सबको हमने राह दिखाई, और उनसे पहले नूह को राह दिखाई, और उसकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून को। और हम ऐसा ही बदला देते हैं नेकुकारों को। और जकरिया और याहिया और ईसा और इलियास को, ये सब हमारे कुर्ब के लायक हैं। और इस्माइल और यसा और यूनुस और लूत को, और हमने हर एक को उसके वक्त में सब पर फजीलत दी। और कुछ उनके बाप दादा और औलाद और भाइयों में से बाज को, और हमने उन्हें चुन लिया और सीधी राह दिखाई। ये अल्लाह की हिदायत है कि अपने बंदों में जिसे चाहे दे, और अगर वो शिर्क करते तो जरूर उनका किया अकारत जाता। ये हैं जिनको हमने किताब और हुक्म और नबूवत अता की। तो अगर ये लोग इससे मुनकिर हों तो हमने इसके लिए एक ऐसी कौम लगा रखी है जो इनकार वाली नहीं। ये हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत की, तो तुम इन्हीं की राह चलो। तुम फरमाओ मैं कुरान पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, वो तो नहीं मगर नसीहत सारे जहान को। और यहूद ने अल्लाह की कदर न जानी जैसी चाहिए थी, जब बोले अल्लाह ने किसी आदमी पर कुछ नहीं उतारा। तुम फरमाओ किसने उतारी वो किताब जो मूसा लाए थे, रोशनी और लोगों के लिए हिदायत, जिसके तुमने अलग अलग कागज बना लिए, जाहिर करते हो और बहुत से छुपा लेते हो, और तुम्हें वो सिखाया जाता है जो न तुमको मालूम था न तुम्हारे बाप दादा को। अल्लाह कहो फिर उन्हें छोड़ दो उनकी बेहूदगी में, उन्हें खेलता। और ये है बरकत वाली किताब कि हमने उतारी तस्दीक फरमाती उन किताबों की जो आगे थीं, और इसलिए कि तुम डर सुनाओ सब बस्तियों के सरदार को, और जो कोई सारे जहान में इसके गिर्द हैं, और जो आखिरत पर ईमान लाते हैं, इस किताब पर ईमान लाते हैं और अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं। और उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे या कहे मुझे वही हुई और उसे कुछ वही न हुई, और जो कहे अभी मैं उतारता हूं ऐसा जैसा अल्लाह ने उतारा। और कभी तुम देखो जिस वक्त जालिम मौत की सख्तियों में हैं और फरिश्ते हाथ फैलाए हुए हैं कि निकालो अपनी जानें, आज तुम्हें खारी का अजाब दिया जाएगा, बदला उसका कि अल्लाह पर झूठ लगाते थे और उसकी आयतों से तकब्बुर करते। और बेशक तुम हमारे पास अकेले आए जैसा हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था, और पीठ पीछे छोड़ आए जो मालो मता हमने तुम्हें दिया था, और हम तुम्हारे साथ
تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کا تم اپنے میں ساجھا بتاتے تھے؟ بے شک تمہارے آپس کی ڈور کٹ گئی اور تم سے گئے جو دعوے کرتے تھے۔ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالنے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا۔ یہ ہے اللہ، تم کہاں اوندھے جاتے ہو؟ تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا، اور اس نے رات کو چین بنایا اور سورج اور چاند کو حساب۔ یہ سادہ ہے زبردست جاننے والے کا۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے کہ ان سے راہ پاؤ خشکی اور تری کے اندھیروں میں۔ ہم نے نشانیاں مفصل بیان کر دیں علم والوں کے لیے۔ اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر کہیں تمہیں ٹھہرنا ہے اور کہیں امانت رہنا۔ بے شک ہم نے مفصل آیتیں بیان کر دی سمجھ والوں کے لیے۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے ہر اگنے والی چیز نکالی، تو ہم نے اس سے نکالی سبزی جس میں سے دانے نکالتے ہیں ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے، اور کھجور کے گابے سے پاس پاس گچھے، اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی بات میں الگ۔ اس کا پھل دیکھو جب پھلے اور اس کا پکنا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اور اللہ کا شریک ٹھہرایا جنوں کو، حالانکہ اس نے ان کو بنایا اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گڑھ لی جہالت سے۔ پاکی اور برتری ہے اس کو ان کی باتوں سے۔ بے کسی نمونے کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، اس کے بچہ کہاں سے ہو حالانکہ اس کی عورت نہیں، اور اس نے ہر چیز پیدا کی اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اور اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، ہر چیز کا بنانے والا۔ تو اسے پوجو، وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتی اور سب آنکھیں اس کے احاطے میں ہیں، اور وہی ہے نہایت باطن پورا خبردار۔ تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آئیں تمہارے رب کی طرف سے، تو جس نے دیکھا تو اپنے بھلے کو، اور جو اندھا ہوا اپنے برے کو، اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ اور ہم اسی طرح آیتیں طرح طرح سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کہ کافر بول اٹھیں کہ تم تو پڑھے ہو، اور اس لیے کہ اسے علم والوں پر واضح کر دیں۔ اس پر چلو جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اور اللہ چاہتا تو وہ شرک نہیں کرتے، اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں کیا، اور تم ان پر کڑوڑے نہیں۔ اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے زیادتی اور جہالت سے۔ یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل بھلے کر دیے ہیں، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے، اور وہ انہیں بتا دے گا جو کرتے تھے۔ اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں پوری کوشش سے کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ تم فرما دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آئیں تو یہ ایمان نہ لائیں گے۔ اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو جیسا وہ پہلی بار ایمان نہ لائے تھے، اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتارتے اور ان سے مردے باتیں کرتے، اور ہم ہر چیز ان کے سامنے اٹھا لاتے جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر یہ کہ خدا چاہتا، لیکن ان میں بہت نرے جاہل ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کیے ہیں آدمیوں اور جنوں میں کے شیطان، کہ ان میں ایک دوسرے پر خفیہ ڈالتا ہے بناوٹ کی بات، دھوکے کو۔ اور تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو انہیں ان کی بناوٹوں پر چھوڑ دو۔ اور اس لیے کہ اس کی طرف ان کے دل جھکیں جنہیں آخرت پر ایمان نہیں، اور اسے پسند کریں اور گناہ کمائیں جو انہیں گناہ کمانا ہے۔ تو کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کا فیصلہ چاہوں؟ اور وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری، اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے سچ اترا ہے۔ تو اے سننے والے، تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو، اور پوری ہے تیرے رب کی بات سچ اور انصاف میں، اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی ہے سنتا جانتا۔ اور اے سننے والے، زمین میں اکثر وہ ہیں کہ تو ان کے کہے پر چلے تو تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں، وہ صرف گمان کے پیچھے ہیں اور نری اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔ تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون بہکا اس کی راہ سے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا،
اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو، اور تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، وہ تم سے مفصل بیان کر چکا جو کچھ تم پر حرام ہوا، مگر جب تمہیں اس سے مجبوری ہو، اور بے شک بوتہرے اپنی خواہشوں سے گمراہ کرتے ہیں، بے جانے بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور چھوڑ دو کھلا اور چھپا گناہ، وہ جو گناہ کماتے ہیں ان قریب اپنی کمائی کی سزا پائیں گے، اور اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، اور وہ بے شک حکم عدولی ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم ان کا کہنا مانو تو اس وقت تم مشرک ہو۔ اور کیا وہ کہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور کر دیا جس سے لوگوں میں چلتا ہے، وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیریوں میں ہے، ان سے نکلنے والا نہیں۔ یوں ہی کافروں کی آنکھ میں ان کے اعمال بھلے کر دیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کے سرغنہ کیے کہ اس میں داؤ کھیلیں، اور داؤ نہیں کھیلتے مگر اپنی جانوں پر، اور انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ ملے جیسا اللہ کے رسولوں کو ملا۔ اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے۔ ان قریب مجرموں کو اللہ کے یہاں ذلت پہنچے گی اور سخت عذاب، بدلہ ان کے مکر کا۔ اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ خوب رکا ہوا کر دیتا ہے، گویا کسی کی زبردستی سے آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اللہ یوں ہی عذاب ڈالتا ہے ایمان نہ لانے والوں کو۔ اور یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے، ہم نے آیت مفصل بیان کر دی نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اپنے رب کے یہاں، اور وہ ان کا مولا ہے، یہ ان کے کاموں کا پھل ہے۔ اور جس دن ان سب کو اٹھائے گا اور فرمائے گا، اے جن کے گروہ تم نے بہت آدمی گھیر لیے، اور ان کے دوست آدمی عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا، اور ہم اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ فرمائے گا، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس میں رہو مگر جسے خدا چاہے۔ اے محبوب، بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں، بدلہ ان کے کیے کا۔ اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں کے رسول نہ آئے تھے، تم پر میری آیتیں پڑھتے اور تمہیں یہ دن دیکھنے سے ڈراتے؟ کہیں گے ہم نے اپنی جانوں پر گواہی دی، اور انہیں دنیا کی زندگی میں فریب دیا، اور خود اپنی جانوں پر گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ اس لیے کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا کہ ان کے لوگ بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے ان کے کاموں سے درجے ہیں، اور تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اور اے محبوب، تمہارا رب بے پرواہ ہے، رحمت والا۔ اے لوگو، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، اور جسے چاہے تمہاری جگہ لا دے، جیسے تمہیں اوروں کی اولاد سے پیدا کیا۔ بے شک جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے ضرور آنے والی ہے، اور تم تھکا نہیں سکتے۔ تم فرماؤ، اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ تو اب جاننا چاہتے ہو کس کا رہتا ہے آخرت کا گھر، بے شک ظالم فلا نہیں پاتے۔ اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ان میں اسے ایک حصے دار ٹھہرایا، تو بولے یہ اللہ کا ہے ان کے خیال میں، اور یہ ہمارے شریکوں کا، تو وہ جو ان کے شریکوں کا ہے وہ تو خدا کو نہیں پہنچتا، اور جو خدا کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچتا ہے۔ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ اور یوں ہی بہت مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل بھلا کر دکھایا ہے کہ انہیں ہلاک کریں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں، اور اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، تو تم انہیں چھوڑ دو، وہ ہیں اور ان کے افطرا۔ اور بولے یہ مویشی اور کھیتی روکی ہوئی ہے، اسے وہی کھائے جسے ہم چاہیں اپنے جھوٹے خیال سے۔ اور کچھ مویشی ہیں جن پر چڑھنا حرام ٹھہرایا، اور کچھ مویشی کے ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ ان قریب وہ انہیں بدلہ دے گا ان کے افتراؤں کا۔ اور بولے جو مویشی ان کے پیٹ میں ہے وہ نرا ہمارے مردوں کا ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور مرا ہوا نکلے تو وہ سب اس میں شریک ہیں۔ قریب ہے کہ اللہ انہیں ان کی باتوں کا بدلہ دے گا، بے شک وہ حکمت و علم والا ہے۔
بے شک تباہ ہوئے وہ جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں احمقانہ جہالت سے، اور حرام ٹھہراتے ہیں وہ جو اللہ نے انہیں روزی دی اللہ پر جھوٹ باندھنے کو، بے شک وہ بہکے اور راہ نہ پائی۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیے باغ، کچھ زمین پر چھائے ہوئے اور کچھ بے چھائے، اور کھجور اور کھیتی جس میں رنگ رنگ کے کھانے، اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی میں الگ۔ کھاؤ اس کا پھل جب پھل لائے، اور اس کا حق دو جس دن کٹے، اور بیجا نہ خرچو، بے شک بیجا خرچنے والے اسے پسند نہیں۔ اور مویشی میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین پر بچھے، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ 8 نر اور مادہ، ایک جوڑ بھیڑ کا اور ایک جوڑ بکری کا، تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں؟ کسی علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور ایک جوڑا اونٹ کا اور ایک جوڑا گائے کا، تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں؟ کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ تم فرماؤ میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی ہوئی کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام، مگر یہ کہ مردار ہو یا رگوں کا بہتا خون یا بد جانور کا گوشت، وہ نجاست ہے، یا وہ بے حکمی کا جانور جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا، تو جو ناچار ہوا، نہ یوں کہ آپ خواہش کرے اور نہ یوں کہ ضرورت سے بڑھے، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا ہر ناخون والا جانور، اور گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کی، مگر جو ان کی پیٹھ میں لگی ہو یا آنت یا ہڈی سے ملی ہو، ہم نے یہ ان کی سرکشی کا بدلہ دیا، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ پھر اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم فرماؤ کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب مجرموں پر سے نہیں ٹالا جاتا۔ اب کہیں گے مشرک کہ اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، نہ ہم کچھ حرام ٹھہراتے، ایسا ہی ان سے اگلوں نے جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ ہمارا عذاب چکھا۔ تم فرماؤ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ اسے ہمارے لیے نکالو؟ تم تو نرے گمان کے پیچھے ہو، اور تم یوں ہی تخمینے کرتے ہو۔ تم فرماؤ تو اللہ ہی کی حجت پوری ہے، تو وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت فرماتا۔ تم فرماؤ لاؤ اپنے وہ گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ نے اسے حرام کیا، پھر اگر وہ گواہی دے بیٹھیں تو اے سننے والے ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا، جو ہماری آیتیں جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اپنے رب کا برابر والا ٹھہراتے ہیں۔ تم فرماؤ آؤ میں تمہیں پڑھ سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا، یہ کہ اس کا کوئی شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور اپنی اولاد قتل نہ کرو مفلسی کے باعث۔ ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے، اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی اسے ناحق نہ مارو، یہ تمہیں حکم فرمایا ہے کہ تمہیں عقل ہو۔ اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے جب تک وہ اپنی جوانی کو پہنچے، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو۔ ہم کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کے مقدور بھر، اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو۔ یہ تمہیں تاکید فرمائی کہ کہیں تم نصیحت مانو، اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ تو اس پر چلو، اور راہیں نہ چلو کہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ یہ تمہیں حکم فرمایا کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، پورا احسان کرنے کو اس پر جو نیکوکار ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت، کہ کہیں وہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں۔ اور یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری تو اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری کرو کہ تم پر رحم ہو۔ کبھی کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر اتری تھی، اور ہمیں ان کے پڑھنے پڑھانے کی کچھ خبر نہ تھی۔
یا کہو کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ ٹھیک راہ پر ہوتے، تو تمہارے پاس تمہارے رب کی روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آئی، تو اس سے زیادہ ظالم کون جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ پھیرے؟ ان قریب جو ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں ہم انہیں برے عذاب کی سزا دیں گے، بدلہ ان کے منہ پھیرنے کا۔ کاہے کے انتظار میں ہیں مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے یا تمہارے رب کا عذاب یا تمہارے رب کی ایک نشانی آئے۔ جس دن تمہارے رب کی وہ ایک نشانی آئے گی کسی جان کو ایمان لانا کام نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لائی تھی یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی۔ تم فرماؤ رستہ دیکھو ہم بھی دیکھتے ہیں۔ وہ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکالی اور کئی گروہ ہو گئے، اے محبوب تمہیں ان سے کچھ علاقہ نہیں، ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں، اور جو برائی لائے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اس کے برابر، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ تم فرماؤ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھی راہ دکھائی، ٹھیک دین ابراہیم کی ملت جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرک نہ تھے۔ تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جہان کا، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا اور رب چاہوں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور جو کوئی کچھ کمائے وہ اسی کے ذمے ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے، اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب کیا اور تم میں ایک کو دوسرے پر درجوں بلندی دی کہ تمہیں آزمائے اس چیز میں جو تمہیں عطا کی۔ بے شک تمہارے رب کو عذاب کرتے دیر نہیں لگتی، اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔